السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين کہ آپ کتنی بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے. حدیث نمبر 606. حدثنا حدبة بن خالد حدثنا حمام حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن سعسعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به حتى اتى السماء الخامسة فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدبة بن خالد. ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، یعنی امام بخاری کے استاد ہیں حدبہ بن خالد. ان کا نام ہے حدبہ بن خالد بن اسود بن حدبہ القیسی، یعنی نسبت کیا ہے؟ القیسی. یہ حافظ ہیں، صادق ہیں، اپنے زمانے کے مضبوط پائے والے ہیں، یعنی اہم لوگوں میں سے ہیں. ان کی کنیت ابو خالد تھی. ان کو حداب بھی کہا جاتا ہے، حداب. انہوں نے شعبہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. انہوں نے علم کے لیے سفر نہیں کیے، لیکن یہ ان علماء میں سے تھے جو عمل کرنے والے تھے، یعنی با عمل عالموں میں سے تھے. یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے. بخاری اور مسلم نے ان سے حجت پکڑی، یعنی ان سے حدیث روایت کی. ذہبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ علم حاصل کرنے گئے تھے اور کتابوں کے ضبط کرنے میں شریک رہے، یعنی انہوں نے لکھا بھی، اسی لیے وہ اپنی بھائی کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں روایت میں. ابدان حوازی کہتے ہیں کہ ہم حدبہ کے پیچھے باجماعت نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ نماز بہت لمبی پڑھاتے تھے، لمبے سجدے اور لمبے رکوع کرتے تھے، اور رکوع اور سجود میں 80 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے تھے. اب سوچئے کہ 80 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. حدیث کے صحابہ میں سے راوی ہیں مالک بن سعسع، پیچھے ان کا ذکر گزر چکا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حدیث بیان کی. ان لیلۃ، اس رات کے بارے میں، اسری بہ، جس میں آپ اسراء پر گئے، یعنی جس رات کو اسراء ہوئی یا معراج کی رات، جس میں آپ کو رات کے وقت سفر کرایا گیا. اسراء کا مطلب ہوتا ہے، تو اسری بہ کا معنی کیا ہوا؟ جس میں آپ کو رات کے وقت سفر کرایا گیا، یعنی اسراء و معراج کی طرف اشارہ ہے. حتی اتی السماء الخامسۃ، یہاں تک کہ آپ 5ویں آسمان تک آئے. فَإِذَا ہارون، تو وہاں پر ہارون علیہ السلام تھے. قال، جبریل نے کہا، هذا ہارون، یہ ہارون ہے. فسلم علیہ، ان پر سلام کیجئے یا انہیں سلام کیجئے. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. فرد، تو انہوں نے جواب دیا، لوٹایا، پھیرا. ثم قال، پھر کہا، مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی کو مرحبا، ویلکم. والنبی الصالح، اور نیک نبی، صالح نبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اس حدیث میں جہاں ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کتاب الانبیاء کی مناسبت سے، وہاں ان کا مقام بھی بتایا گیا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا، کہاں ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر. اور پھر یہ کہ آپ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب کے بعد ویلکم کیا. باقی انبیاء نے بھی کیا، لیکن یہاں خاص نقطہ ہے یا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی ملاقات کے لیے آئے اور آپ کو سلام کرے تو صرف جواب دینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ویلکم نوٹ، یعنی یہ ایک طرح سے ویلکم نوٹ ہے، ویلکم کریں. عربی میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، عرب لوگ تو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے رہتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد. لیکن ہمارے ہاں کیا طریقہ ہوتا ہے ویلکم کرنے کا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کلچر میں کیا ہے؟
کچھ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پنجاب میں کہتے ہیں آئے ہو، جی آیا نا، وہاں کہتے ہیں جی آیا نا. اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیے؟ کب کہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا. مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا خوش آمدید. نہیں، وہ تو کہتے ہیں تشریف رکھیے تو سم تھنگ ایلس. یہاں انہوں نے تشریف رکھنے کو تو نہیں کہا. آپ کے آنے سے خوشی ہوئی. سوچئے نا کیا کہتے ہیں. امیجن کیجئے آپ کے گھر کوئی آیا، کیا حال ہے، ہاؤ آر یو. بات یہ ہے کہ ہم روکھے پھیکے لوگ ہیں. سچ پوچھو تو ہمارے پاس کوئی خاص لفظ ہے ہی نہیں. ہم اس طرح ویلکم کرتے بھی نہیں. سلام دعا ہوئی، بات ختم. ویسے کچھ خوشی کا اظہار کر دیا سو کر دیا، لیکن کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں. کوئی مرحبا، خوش آمدید کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن عملی زندگی میں کم ہی ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے کہ وہ باقاعدہ صرف سلام کے جواب دینے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ مرحبا کا لفظ کہتے ہیں اور پھر اچھے لفظوں سے پکارتے ہیں، اچھے لفظوں سے خطاب کرتے ہیں. بالاخ الصالح والنبی الصالح. اور ابراہیم علیہ السلام ابن الصالح کہتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی. تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا منہ کھول ہی لینا چاہیے. ہم اصل میں کسی کی تعریف کرنے میں یا کسی کو اچھے لقب دینے میں ذرا شرما جاتے ہیں. تابعہ ثابت وعباد بن ابی علی عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو حضرت انس سے بھی روایت کیا گیا ہے ایک دوسری سند کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. انہوں نے ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت بھی مانگی تھی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. تو بہرحال دو بھائیوں کے درمیان باہم محبت ہونا اور دینی محبت ہونا اور پھر مل کے دین کے کام کرنا اور یہ کہنا کہ اشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دیں. یعنی مجھے آپ نے ایک مقام دیا تو اس کو بھی دے دیں. ایسا اخلاق بھی کمی ہوتا ہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، آپا دھاپی ہوتی ہے. جو مجھے مل گیا بس وہ مجھے ہی مل جائے، دوسرے کا کام برداشت نہیں ہوتا. تو اس میں وسعت ہونی چاہیے دلوں کے اندر. اور پھر خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ کئی نسبحک کثیرا. جب اچھی کمپنی ہوتی ہے، اچھا ساتھ ہوتا ہے، اور خصوصاً گھر والوں کے اندر کوئی ایسا ہو جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آتا رہے اور آپ ذکر کی کثرت کریں تو اس کی تو بات ہی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد تھے، آپ نے ان کو اسی طرح قرار دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، یعنی میرے ساتھی، یعنی دین کے کام میں بھی میرے ساتھی اور مددگار. پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے، یہود کے دو قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. سنن نبی داؤد میں اس کے بارے میں روایت آتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قریظہ اور نذیر یہود کے دو قبیلے تھے، اور نذیر جو تھے ضاد کے ساتھ ہے، نذیر، یہ قریظہ کی نسبت زیادہ معزز تھے، یعنی ان کا مقام یا مرتبہ تھوڑا بڑا تھا. تو جب قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے قتل ہوتا، لیکن اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ میں سے کسی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے 100 وسق کھجور بطور دیت دی جاتی تھی. قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوتا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کو حکم بنایا گیا تو اس وقت انہوں نے کیا چاہا کہ آپ ہمارے ہی طریقے کے مطابق فیصلہ کریں کہ یعنی بنو نذیر صرف دیت دینے پر اکتفا کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں، یعنی خون کا بدلہ خون ہی ہوگا، جان کا بدلہ جان ہی ہوگا. اور پھر دوسری آیت نازل ہوئی أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ قریظہ اور نذیر دونوں سیدنا ہارون علیہ السلام، یہاں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، یہ دونوں قبیلے جو تھے ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. حضرت مریم کو بھی اخت ہارون کہا گیا ہے، ہارون کی بہن، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی اولاد میں سے تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھتے تھے، تو شاید حضرت مریم کو کوئی بھائی ہارون بھی تھا،
جیسے اب بھی ہم پیغمبروں کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں نا، تو اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی ایسے نام رکھے جاتے تھے. باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانہ الى قوله مسرف كذاب. وقال رجل، اور کہا، یعنی ایک نیا باب ہے یہ جس میں صرف آیت کا ذکر ہے، تفصیل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے اس لیے اس کا ذکر یہاں کر دیا گیا. ہارون علیہ السلام کے فوراً بعد، کیونکہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے بیچ میں ایک اس شخص کا بھی ذکر ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سورۃ یاسین میں تیسرے شخص کی بات آتی ہے وہ یہی تیسرا شخص تھا، یعنی موسیٰ اور ہارون کے بعد. بہرحال اللہ عالم. وقال رجل مؤمن، اور ایک مومن شخص نے کہا، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، الی قولہ مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک جو آخر آیت میں آتا ہے مسرف کذاب کا. یہ شخص آل فرعون میں سے تھا، اس کے پیغمبر ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کوئی نبوت بھی دی گئی تھی یا نہیں، لیکن یہاں صرف رجل مؤمن ہی کہا گیا اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ایسا کچھ پتہ چلتا ہے. بہرحال یہ رجل مومن جو تھا یہ بہت ہی جری، بہادر اور واقعی رجل مومن تھا، ایمان والا تھا. ایک ایماندار شخص کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے اگر آپ سورۃ المؤمن میں اس شخص کے حالات یا ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے تو بہت فائدے کی چیز ہے. کبھی کبھی ان آیات کو ویسے ہی دہرا لینا چاہیے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں درس دینا چاہتا ہے یا لیکچر دینا چاہتا ہے یا اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے، تو مومنوں کی جو خصوصیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، کچھ تو ہے نا جو براہ راست صفات کے طور پر آئی ہیں چیزیں، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور پھر آگے کچھ اور صفات ہیں. اسی طرح مومنون کی کچھ اور صفات ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک مومن شخص کی گفتگو کیا ہوتی ہے، وہ تبلیغ کس طرح کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کیسے رکھتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے پکارتا ہے، کیونکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو امام بخاری نے اس کا ذکر بھی کتاب الانبیاء میں اسی مناسبت سے کیا ہے. باب قول اللہ تعالی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اب دوسرا باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا بات پہنچی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور کلام کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما، جیسے کلام کیا جاتا ہے. حدیث نمبر 607. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ اسری بہ، وہ رات جس میں آپ کو معراج کرائی گئی، رأیت موسیٰ، میں نے دیکھا موسیٰ کو علیہ السلام، وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. وَإِذَا، تو وہ، یعنی جب آپ نے ان کو دیکھا تو وہ کیسے نظر آئے آپ کو، رجلن، ایک مرد تھے، ضربن، دبلے پتلے، رجلن، سیدھے بالوں والے، كَأَنَّهُ، گویا کہ وہ، من رجال شنوءَةَ، شنوءہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے. جیسے آپ کے دور میں شنوءہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کی ہیئت، فزیک، شکل و صورت کچھ اسی قسم کی تھی. وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ، اور میں نے دیکھا عیسیٰ کو علیہ السلام، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ، تو وہ ایک ایسے شخص تھے جو درمیانی قامت کے ہوتے ہیں، احمر سرخ رنگ کے، یعنی گورے چٹے تھے. سرخ اور سفید، یعنی عموماً جو رنگ کی سرخی بتائی جاتی ہے سفیدی کی طرف اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی براؤنش نہیں تھے، سفیدی مائل. کأنما خرج من دیماس، گویا کہ وہ غسل خانے سے نکلے ہوں، نہا دھو کر، تر و تازہ، فریش، یعنی بہت فریش تھے، صاف ستھرے تھے، خوبصورت تھے اور اچھی قد و قامت والے. وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ آپ سے مشابہت رکھتا ہوں. ثم اتیت بإناءین فی احدہما لبن وفی الآخر خمر. ثم اتیت،
بِإِنَاءَيْنِ، پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، فی احدہما، ان دونوں میں سے ایک میں لبن، دودھ تھا، وفی الآخر، اور دوسرے میں خمر، شراب تھی، فقال اشرب، تو جبریل نے کہا پیجئے، ایہما شئت، ان میں سے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لے لیجئے، فاخذت اللبن، تو میں نے دودھ لے لیا، یعنی دودھ والا برتن لے لیا، فشربتہ، پھر میں نے اس کو پیا، فقیل، تو کہا گیا، اخذت الفطرۃ، تم نے فطرت کو لیا، یعنی فطرت پر عمل کیا، اما انک لو اخذت الخمر، اگر آپ شراب لیتے، یعنی شراب والا برتن لیتے، شراب پیتے، غبت امتک، تو آپ کی امت بہک جاتی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو پھر امت کے لیے شراب حرام نہ ہوتی، اور اگر شراب حرام نہ ہوتی تو پھر امت کیا کرتی؟ بے دریغ شراب پیتی، اور اگر امت شراب پیتی تو پھر کیا ہوتا؟ بہک جاتی، اثر انداز ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرہیز کیا اور دودھ کو منتخب کیا، حلال طیب چیز کو۔ تو بعض ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ نسلوں تک اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کا ایک ٹیسٹ بھی تھا نا، آپ کو کہا گیا آپ اس میں سے جو چاہیں لے لیں، یہاں پر یہ لفظ ہے نا کہ اشرب ایہما شئت، جو بھی آپ چاہیں پی لیں، آپ کو اجازت دی گئی، آپ کو چوائس دی گئی، اور آپ نے اس میں سے بہترین چیز کو چوز کیا۔ آپ دوسری بھی کر سکتے تھے۔ سوچئے اگر ہمارے سامنے دودھ اور کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک میں سے دونوں چیزیں لائی جائیں، ہم کیا اٹھائیں گے؟ میجورٹی کیا اٹھائے گی؟ کولڈ ڈرنک۔ پھر آپ خود سوچئے کہ کولڈ ڈرنک پینے والی نسل جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنے آئندہ، اور خصوصاً خواتین، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کیا مثال سیٹ کر رہی ہیں، اور ان کی صحت اور تربیت کے بارے میں کیسی رول ماڈل ہیں۔ سافٹ ڈرنکس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جسم میں کیلشیم کو ڈیزالو کر دیتی، کیلشیم کی کمی کر دیتی، اور عورت کو بچے پیدا کرنے کے لیے، بچے پالنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دودھ کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بون سٹرانگ ہوتی ہے، کیلشیم کا سورس ہے۔ گروئنگ ایج میں لڑکی ہو اس کو بھی ضرورت ہے، چاہے وہ ایک ماں بننے والی ہے اس کو بھی ضرورت ہے، جو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی ضرورت ہے۔ تو ساری زندگی دودھ سے تو بے نیازی نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں اس کی عادت نہیں پڑتی۔ کبھی کہتے ہیں اس میں اسمیل آ رہی ہے، کبھی اس پہ ملائی کیوں ہے، اس کو پن دیں، کبھی اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، کبھی اس میں لازماً کچھ لوازمات ڈالے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی ہم بہت نخرے کرتے ہیں اس میں نا۔ اور افسوس یہ کہ اب خالص ملتا بھی نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں بھی ایسی۔ اور چائے وغیرہ میں بھی بہت سارے لوگ کنوینئنس کے لیے، آرام کے لیے کون سا دودھ ڈال دیتے ہیں؟ پاؤڈرڈ ملک۔ وہ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا دوسرے دودھ سے چائے، لیکن وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے اللہ عالم، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں جہاز میں جیسے ڈرائی ملک دیتے ہیں نا، تو میں بلیک ٹی پی لیتی ہوں لیکن میں وہ نہیں ڈالتی اس میں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سورس کیا ہے۔ تو طیب کھانا، کل میرے پاس خدیجہ آئی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل طور پر صحت یاب کرے، وہ ہمارے انہوں نے سافٹ ویئر بنایا، الہدا کی اسٹوڈنٹ ہیں، پھر انہوں نے بہت ماشاءاللہ بنیادی کام کیا الہدا کے سارے ڈیٹا کو سمیٹنے کے لیے، پروسیس کرنے کے لیے، آپ کے جو سرٹیفکیٹس بنتے ہیں اور آپ کی ساری جو ہسٹری اس میں سیو ہوتی ہے۔ تو اچانک ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، تو ساری ٹریٹمنٹ سے گزری ہے، کل مجھ سے ملنے کے لیے آئی، عمرے پر جا رہی تھی، تو بیٹھتے ہی مجھے بتانے لگی کہ میں نے اپنی اس بیماری سے بہت کچھ سیکھا ہے، میرے دل میں بہت زیادہ اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سے بہت قریب کیا ہے، مجھے بہت کچھ سکھایا ہے جو میں جانتی تھی لیکن میں نے سیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ تو بتانے لگی کہ سب سے پہلی بات یہ سیکھی کہ صرف حلال اور طیب کھانا ہے، صرف حلال ہی نہیں طیب بھی کھانا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ باتیں جو مجھے بتا رہی ہیں نا، ابھی یہ کلاس ہو رہی ہے، ہم اس کو روکتے ہیں، آپ وہاں آ کے بتائیں۔ کہنے لگی کہ میں انشاءاللہ اس پہ لکھوں گی بھی، اور میں آ کے کلاس میں بتاؤں گی بھی کہ میری بیماری نے مجھے کیا سکھایا ہے، اور سب سے پہلی چیز کہ حلال اور طیب۔ لیکن کیا کریں، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کچھ مزہ آئے، مزے کے لیے کھاتے ہیں، صحت کے لیے نہیں کھاتے۔ تو پھر عبادت اور علم حاصل کرنا اور بچوں کی پرورش اور یہ سارے کام کیسے ہوں گے اگر صحت نہیں ہوگی؟ آج صبح یہ الہدا میں باہر کچھ جھاڑو دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں پیچھے جو جگہ، تو میں نے بچی جو میرے پاس ہوتی میں نے اس سے کہا عظما سے کہ
اس کو نا کبھی کبھی دودھ دیا کرو، بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے. اس نے ہشام سے کہا کہ اس کو دودھ دو، کپ لے کر گئے اور اس کی منتیں کر دی ہشام نے. وہ کہتا میں نے کبھی دودھ نہیں پیا، میں پی نہیں سکتا. تکلیف بھی بہت ہوئی دل میں کہ کیوں نہیں پی سکتے، کیونکہ عادت نہیں. اس لیے بھی عادت نہیں ہو سکتی کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو بحیثیت قوم ہی ہمارا جو مزاج ہے غذاؤں کی سلیکشن کے بارے میں وہ کچھ درست نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح چیز کا عادی بنانا. اگر دل نہیں بھی مانتا نا، نفس نہیں بھی مانتا، تو بھی ہمیں دوا سمجھ کے پی لینا چاہیے. افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ اور چیزیں کٹ ڈاؤن کر دیں، کپڑوں میں کمی کر دیں، اور چیزوں میں کٹ ڈاؤن کریں، لیکن اپنی غذا کو حلال اور طیب رکھیں. کس لیے؟ تاکہ اس زندگی میں کچھ کر سکیں اگلی زندگی کے لیے. مومن ہر کام اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. تو صرف ایک ڈیسیژن. آپ سوچئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اٹھا لیتے تو آج ہم سب کس حال میں ہوتے؟ کیا کرتے ہم؟ صحیح فیصلے صحیح رخ پہ لے جاتے، صرف خود نہیں، آگے نسلوں کو بھی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی، کیسے پالا، کیسے ان کا خیال رکھا، کیسے ان کی ضروریات پوری کی. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ دین سکھانا ہی ذمہ داری ہے، باقی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو جی ہاں، ماں اپنا دودھ بھی نہیں پلاتی. بالکل، وہ پیے تو پھر دودھ اترے نا، کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دودھ اترتا ہی نہیں ہے. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ تو بالکل نیچرل ہے، یہ دودھ تو اترنا ہی چاہیے. سارے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، تو ایک عورت ہی اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر وعید بھی ہے، کسی وقت وہ حدیث بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید معراج ہی کے موقع پر یا کسی ایک اور موقع پر آپ نے دیکھا تھا ایسی خواتین کو جو دودھ نہیں پلاتی تھی، تو ان کو کیا سزا دی جا رہی تھی. استاذہ جیسے ہم یہ جو دوسرے ڈرنکس ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سافٹ ڈرنکس ہیں، حالانکہ سب سے سافٹ ڈرنک تو دودھ ہے، کیونکہ سب سے بچہ جب سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہی دیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ سافٹ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی کتنا دھوکہ ہے، اس کا نام سافٹ رکھ دیا گیا. جی بالکل، جو سب سے زیادہ ہارڈ ہے میدے پر. بالکل. اور استاذہ یہ بھی کہ مجھے تو ویسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، میرے دماغ میں ہی نہیں جاتی کہ مطلب ہمیں دودھ پسند نہیں ہے. بالکل، آپ نے کہا اخذت الفطرہ، بالکل، یعنی یہ تو فطرت میں ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے پہلی غذا ماں کے سینے میں، تو یہی تو فطرت ہے. یعنی بچہ فطرت پر ہے، اس نے دودھ پینا ہی پینا ہے، اس کی غذا ہی دودھ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کھا نہیں سکتا. حضرت ہاجر نے کیا دیا تھا حضرت اسماعیل کو؟ السلام علیکم. میں دو باتیں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کر کے بتایا گیا کہ آپ فطرت پر ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف غذائیں کھا کر یا ایسے برے عمل کر کے اپنی فطرت کو بگاڑ لیتے ہیں، دین وی ڈونٹ لائک دوز تھنگز وچ آر آن فطرہ، وہ والی چیزیں پسند نہیں رہتی. اور یہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ غذائی عادات یا پسندیدگی جو ہوتی ہے وہ شو کرتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ کتنے فطرت. جی. اور دوسری چیز یہ کہ ایک لیڈر کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اتنا دور اندیش ہو کہ وہ نہ صرف اپنا بلکہ پوری اپنی امت اور اپنی جو ان کی رعیت ہے اس کی بھی بھلائی کا خیال کرے. کہ آپ کو جب پیش کیا گیا تھا تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، اگرچہ امتحان تھا، لیکن آپ نے کس قدر دور اندیشی کا ثبوت دیا. اور پھر ایک طرح سے آپ کی مہمانی بھی تھی نا، آپ ایک سفر پر تھے اور ویلکم کیا گیا آپ کو، اور آپ کے سامنے ڈرنک، یعنی کہ آپ کو ڈرنک دیا گیا پینے کے لیے، تو بیسٹ مہمانی ہے. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت ابا العالیہ حدثنا ابن عم نبیکم یعنی ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى ونسبه الى ابيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالك خازن النار وذكر الدجال. محمد بن بشار، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اور ان کو بندار بھی کہا گیا ہے، اور یہ غندر سے روایت کرتے ہیں.
اور پھر حدیث جو ہے ابن عباس نے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، لا ينبغي لعبد، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ان یقول، وہ کہے، انا خیر من یونس بن متا، کہ میں بہتر ہوں یونس بن متا سے، کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. یونس علیہ السلام کی والد کا نام متا تھا، اور چونکہ ان سے ایک خطا ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا. بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جب انہوں نے تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس بنا پر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کی قدر میں کمی کرے یا ان کے بارے میں کوئی برا گمان اپنے دل میں رکھے، کیونکہ پیغمبروں کے بارے میں کوئی بری بات کہنا یا دل میں برا گمان رکھنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ان پر ایمان اور ان کا احترام لازمی چیز ہے. وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ، اور ان کو منسوب کیا ان کے باپ کی طرف، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ متا ان کی والدہ کا نام ہے. تو یہاں امام بخاری نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ ان کے والد کا نام تھا، ان کی نسبت باپ کی طرف ہے، ماں کی طرف نہیں. وَذَكَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلتن، اس رات کا، اسری بھی، جس میں آپ کو معراج پہ لے جایا گیا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، موسیٰ آدم طوال، موسیٰ آدم، موسیٰ گندمی رنگ کے تھے، طوال طویل تھے، دراز قامت تھے، لمبے قد کے تھے. کأنہ من رجال الشنوء، گویا کہ وہ شنوء قبیلے کے لوگوں کی طرح تھے. وقال، اور فرمایا، عیسیٰ جعد مربوع، اور عیسیٰ گھنگریالے بالوں والے درمیانہ قامت کے تھے. وذکر مالک، اور آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا مالک کا. مالک کون ہے؟ وہ فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے، خازن، خازن النار، آگ کے دربان کو یا داروغہ کو. وذکر الدجال، اور آپ نے ذکر کیا دجال کا بھی. یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے، اور ان کو ذنون بھی کہا گیا ہے، صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے، مچھلی والا اور ذنون. اور وہ دعا انہوں نے جو مچھلی کے پیٹ میں کی تھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے. تو اپنی عادت بنائیے، ہر روز کچھ دفعہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، یعنی کہ دن کا کوئی وقت، کوئی جگہ، کچھ بھی مقرر کر لیں کہ جس میں آپ آیت کریمہ ضرور پڑھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر نہیں پا رہے، اس نسخے کو آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہوں گی. پھر اسی طرح کرب، دکھ، غم، ہم سے لازمی طور پر نجات دینے والی دعا، یعنی جو بھی شخص رنجیدہ ہو، دکھی ہو، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، غم میں ہو، وہ اس دعا کو ضرور پڑھے. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا آدمی اسے پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی معاملے میں پریشان ہو، غمگین ہو، فکر مند ہو، کوئی پریشان کن خواب آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی خبر سن لیں، بغیر کسی وجہ کے آپ کا دل اداس ہو رہا ہو، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر یونس علیہ السلام کے حج کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. آپ نے فرمایا، گویا میں یونس بن متا کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ رنگ کی مضبوط بدن اونٹنی پر سوار ہیں، ان کے جسم پر اونی جبہ ہے، یعنی ان کا احرام کیا تھا؟ اونی جبہ. ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ لبیک کہہ رہے ہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا ایوب السختیانی عن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظیم
وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكر الله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. علی بن عبداللہ المدینی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہے 434 حدیث میں. اور ابن عباس راوی ہیں صحابہ میں سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، جب مدینہ تشریف لائے، وجدہم تو پایا ان کو، کن کو؟ مدینہ والوں کو، یصومون یومن، کہ وہ روزہ رکھتے ہیں ایک دن، یعنی عاشوراء 10 محرم کا. فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظمت والا دن ہے. وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا. فَصَامَ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، شُكْرًا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ، تو آپ نے فرمایا أَنَا أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، میں ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، میرا رشتہ زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے. فصامہ، تو آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھا. وامر بصیامہ، اور لوگوں کو بھی اس روزے کا حکم دیا. باب قول اللہ تعالی وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ الی قولہ وانا اول المؤمنین. باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 لیلتاً 30 راتوں کا، یعنی کوہ طور پہ ٹھہرنے کا. الی قولہ، آیت کے آخر تک. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. یقال، کہا جاتا ہے، یعنی عرب کہتے ہیں دکہو، دکہو کا معنی ہے زلزلہ، اس کو ہلا دیا. فدکتا، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ حاقہ میں، فدکتا دکتا واحدہ، کہ وہ دونوں ہلا دیے جائیں گے ایک ہی بار، یعنی ایک ہی چوٹ میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فدککنا، اسی سے دککنا ہے. جعل الجبال کالواحدۃ کما قال اللہ عز وجل ان السماوات والارض کانتا رتقا. تو جعل الجبال، انہوں نے بنا دیا پہاڑوں کو کالواحدۃ، ایک کی طرح، یعنی ایک چیز فرض کیا. کما قال اللہ عز وجل، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین وہ دونوں ملے ہوئے تھے. کانتا رتقا. ولم یکن کن رتقا، یعنی کنہ کا لفظ جمع کسی کا استعمال نہیں کیا. ملتصقتین، یعنی باہم ملے ہوئے، جڑے ہوئے، یعنی زمین ایک چیز تھی اور آسمان ایک، تو وہ دونوں کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے یہاں پر دکتا دکتم واحدہ کا لفظ ان کو الگ الگ بیان کیا گیا. اشربو کا معنی ہے وہ اشربو فی قلوبہم العجل، آتا ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، پلا دیے گئے تھے ان کے دل بچڑے کی محبت. کہا جاتا ہے ثوب مشرب، رنگا ہوا کپڑا. مسبوغ، مشرب کا معنی کیا ہے؟ مسبوغ. صبغۃ اللہ کا لفظ پڑھا نا آپ، کیا معنی؟ اللہ کا رنگ. اسی سے مفعول کے وزن پر کیا ہے؟ مسبوغ، یعنی رنگا ہوا. مشرب کا معنی رنگا ہوا. تو اشربو کا کیا معنی ہوا؟ ان کے دل رنگے گئے تھے بچڑے کی محبت میں، ڈوب گئے تھے، یعنی ان کے دلوں پر بچڑے کی محبت کا رنگ چڑھ گیا تھا. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں امبجست، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ جو 12 چشمے تھے وہ انفجرت، پھوٹ پڑے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یہ بھی اس واقعے میں آتا ہے. تو نتقنا کا معنی ہے رفعنا، ہم نے بلند کیا، اٹھا لیا. جس میں آتا ہے نا کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا اٹھا کے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن عمرو بن یحیی عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان ہوئی ہے. ابو سعید نے بیان کی، قال کہتے ہیں آپ نے فرمایا الناس یسعقون یوم القیامت، الناس لوگ، یسعقون بے ہوش ہو جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن. فاکون اول من یفیق، تو میں پہلا ہوں گا جس کو افاقہ ہوگا.
یفیق کا مطلب ہے ہوش آئے گا، افاقہ. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ پکڑے ہوئے ہیں قائمتن پایا، من قوائم العرش عرش کے پایوں میں سے، اس سے یہ پتہ چلتا کہ عرش کے پائے بھی. فلا ادری، تو مجھے نہیں معلوم، افاق قبلی کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے، ام جوزی بصعقۃ الطور، یا وہ بدلہ دیے گئے طور پر بے ہوشی کا. یعنی وہ آتا ہے نا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ یا تو اس بے ہوشی کا بدلہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بے ہوشی نہیں ہوں گے، وہ ویسے عرش کا پایا تھامے ہوں گے، یا پھر یہ کہ وہ آپ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ جو ہی آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنی اسرائیل، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، لم یخنز اللحم، تو گوشت کبھی نہ سڑتا، کیونکہ انہوں نے سلوا کا گوشت جمع کیا تھا اور وہ سڑ گیا تو پھر بعد میں گوشت بھی سڑنے لگا. ولولا حواء، اگر حوا نہ ہوتی، لم تخن انثى زوجها، تو نہ خیانت کرتی کوئی عورت اپنے شوہر سے، الدہر، کبھی بھی. اور اس کا ایک معنی لم تخن کا چوری بھی بتایا گیا، نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ نہ لیتی، یعنی چپ کے اس کی جیب سے کچھ نہ نکالتی. حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس لیے وضاحت دوبارہ نہیں. باب طوفان من السیل یقال للموت الکثیر طوفان القمل الحمنان یشبه صغار الحلم حقیق حق سقط کل من ندم فقد سقط فی یده. ایک اور باب ہے، سورۃ الاعراف کا حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر ایک طوفان بھیجا. تو طوفان کا معنی کیا ہے؟ سیل، یعنی ایک طرح کے سیلاب یا پانی کا بہنا. یقال للموت الکثیر، طوفان کا لفظ کثرت کی موت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اکٹھے جب بہت سے لوگ مر جائیں، یعنی ایک ریلا ہو مرے ہوئے لوگوں کا، تو اس کے لیے بھی طوفان کا لفظ آتا ہے. القمل، قمل چیچڑی کو کہتے ہیں. الحمنان، چیچڑی. ہمنا کا لفظ بھی اسی سے ہے، نام ہوتا ہے آپ میں سے تو نہیں کسی کا کوئی ہمنا تو نہیں؟ اچھا، ہمنا کا معنی ہوتا ہے چیچڑی. تو حمنان یشبہ صغار الحلم، چھوٹی جو سے مشابہ جو ہوتی ہے نا، چیچڑیاں دیکھی ہیں جانوروں کو چمٹ جاتی، کبھی مرغیوں وغیرہ کو بھی چیچڑیاں لگ جاتی ہیں یا اونٹ کو چیچڑی لگ جاتی ہے. تو یہ جو نام ہے یہ معنی کے اعتبار سے نہیں رکھا جاتا، ایک صحابیہ کے نام پر رکھا جاتا ہے، تو اس حساب سے بابرکت ہے. میننگ کے حساب سے ہو سکتا ہے چیچڑی کو بھی اللہ نے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جو ڈٹرمینیشن ہے اور چمٹ جاتی ہے، جس طرح حق کے ساتھ خیر کے ساتھ بندہ چمٹ جائے. حقیق حق، حقیق کا معنی ہے حقدار، لائق. سقط، گرائے گئے. کل من ندم، ہر وہ شخص جو نادم ہوا، فقد سقط فی یدہ، تو وہ گویا اپنے ہاتھ پر گرایا گیا. ہوتا کیا جب شرمندگی ہوتی ہے تو انسان ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ سوچ کے رکھیے کہاں رکھیں گے، یہاں تھوڑی رکھتے ہیں. سقط فی یدہ. باب حدیث الخضر مع موسیٰ علیہ السلام. باب حدیث الخضر، حضرت خضر مع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو واقعہ ہے، علیہ السلام، دونوں پر سلامتی ہو، اس کا ذکر. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شہاب ان عبید اللہ بن عبد اللہ اخبرہ عن ابن عباس. روایت ابن عباس کی ہے. انہ تمارا ہوا والحر بن قیس الفزاری، کہ باہم جھگڑا کیا انہوں نے اور حر بن قیس الفزاری نے، دونوں کے درمیان ایک بحث ہو گئی. فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں. قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا ہوا خضر، وہ خضر ہے. اصل پروننسیشن تو خضر ہی ہے، لیکن اردو میں اس کو خضر پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں ترجمے میں خضر ہی بولوں گی. فمر بہما ابی بن کعب، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے ابی ابن کعب گزرے.
فدعاه ابن عباس نے ان کو بلا لیا. فقال تو کہا انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ, کہ میں نے اور میرے ان ساتھی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں کچھ جھگڑا کیا ہے, آپس میں اختلاف کیا ہے. اور دیکھیں کیا سچے لوگ تھے نا, جو بات ہوئی جیسے ہوئی ویسے ہی بیان کر دی, یہ نہیں کہ کچھ سے کچھ اسے بنا دیا. الذی سأل السبیل الی لقیہ, موسیٰ جنہوں نے سوال کیا تھا اس راستے کا کہ ان سے ملاقات کر سکے. لقیہ کا معنی ملاقات, یعنی کس کی ملاقات؟ جی, یعنی وہ ساتھی جن سے موسیٰ علیہ السلام ملنا چاہتے تھے, یعنی وہ کون تھے؟ وہ خضر تھے. هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ, کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں یا ان کی بابت کوئی بات سنی ہے؟ قال نعم, تو انہوں نے کہا جی ہاں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول, آپ فرما رہے تھے, بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل, اس دوران کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں تھے, بیٹھے ہوئے تھے, جاءہ رجل, کہ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا. فقالا, تو کہنے لگا, هل تعلم احدا عالم منک, کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ قال لا, کہنے لگے نہیں. فأوحى اللہ الی موسیٰ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, بلا کیوں نہیں, عبدنا خضر, ہمارا بندہ خضر آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. فسأل موسیٰ السبیل الیہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس سے ملوا دیجیے, مجھے اس کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کیسے بیٹھے بیٹھے انسان کا امتحان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے. اس بات سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. انسان اپنے دھیان میں بیٹھا ہے, کچھ باتیں کر رہا ہے, اپنے خیال میں بیٹھا ہے, اچانک کوئی شخص آ کے الٹا سا سوال کر لیتا ہے. الٹا سے مراد, میں اس پہ مشابہت نہیں دے رہی, لیکن کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ ایک دم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا, یہ کیا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے. تو آپ کا ری ایکشن فوری کیا ہوتا ہے آپ کا ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں وہاں کہ آپ کو آزمائے کہ اب آپ کا اخلاق کس درجے پہ, کہاں پہنچے ہیں ابھی آپ. کوئی بچہ ہی گھر سے اٹھ کے آ جاتا ہے, کوئی ہمسایہ آ جاتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے, کوئی بھی آ کے آپ سے کوئی بات کرتا ہے, اس موقع پر آپ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں, یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو وہ بات یاد نہیں ہوتی, آپ ایک دم اندر سے برہم ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا. تو یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں, کیونکہ جب کنٹرول کر جاتا ہے تو یہیں پر اجر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہم سے سوال کرے اور ہم اس کا جواب نہ دیں, اور پھر اٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سنے, اس کی دعائیں قبول ہوں, تو اس کو بندوں کی بات دھیان سے سن لینی چاہیے. اگر اس کی مدد کر سکتا ہے تو خود کر دے, نہیں کر سکتا تو اس کو راہ دکھائے. یہ نہ کہے مجھے نہیں پتا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, ہم کسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں, ریسپشن پہ کھڑے ہیں, کہیں کھڑے ہیں, کوئی آ کے ہم سے سوال کرتا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا, یا ہمیں کوئی انفارمیشن دی نہیں گئی ہوتی, اور ہمیں اس بات کو غصہ ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں بتائی گئی, لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ انہیں کہیں کہ ہمیں نہیں پتا, کیا کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے آپ فلاں کے پاس چلے جائیں, آپ 1 منٹ رکے, میں پتا کر کے بتاتی ہوں. کیونکہ ہر شخص کو ہر بات پتا بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے مواقع آپ کے امتحان کے, آپ کی جہاں ڈیوٹی ہے نا, وہ آپ جگہ امتحان کی جگہ آپ انگاروں پہ کھڑے ہیں. دن رات آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس کو کیسے پرفارم کرتے ہیں. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی, اتنے میں ایک شخص کہتا ہے اچھا آپ سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے. اس کو پوچھنے کا شوق ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اتنی باتیں پتا ہیں, اتنا کچھ جانتے ہیں, کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہوگا. ہو سکتا ہے تعجب میں پوچھا ہو, یا واقعی وہ جاننا چاہتا ہو کہ میں اس کے پاس ہی چلا جاؤں جو آپ سے بھی زیادہ جانتا ہو. تو انہوں نے ایک دم جواب دے دیا, نہیں میں نہیں جانتا. اور واقعی ان کو نہیں پتا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا واللہ عالم, اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون زیادہ جانتا, مجھے تو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. جہاں ہمیں نہیں پتا ہو, کوئی ہم سے سوال کرتا نا, کوئی فقہی سوال, تو ہمیں جواب آتا بھی ہو تو جتنا تھوڑا بہت آتا وہ لکھ کے, تو آخر میں علماء کیا لکھتے ہیں, واللہ عالم بالصواب, صحیح بات اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے.
اور علم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، اپنے کوشش کی حد تک جو پتا ہو. بعض اوقات تھوڑی بات پتا ہوتی ہے، ہم وہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور بات پتہ چل جاتی ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے، تو اپنی رائے سے رجوع کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو یہ بات یوں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، پیغمبر ہیں اللہ کے، چنے ہوئے ہیں، بڑے محبوب ہیں، فوراً کہتے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے. اچھا اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو مانیں گے ہی نہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے. کسی کی بڑائی ایکسپٹ کرنے میں ہی بڑی مشکل ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو کہتے ہاں وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت. نہیں، ہمیشہ طالب علم رہی. کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ آپ سے کوئی چیز زیادہ جانتا ہے، کبھی اس کے پاس جا کر سوال کرنے میں آر محسوس ہی نہ کریں. چاہے آپ سارے استادوں کے استاد ہوں، لیکن کبھی بھی آپ سب سے زیادہ نہیں جان سکتے، ضرور آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سیکھیں کہ انہوں نے کہا کوئی راستہ ہے کہ میں پھر اس سے ملاقات کروں. فجعل له الحوت آیا، تو ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا گیا. وقیل له اذا فقدت الحوت، اور آپ سے کہا گیا کہ جب آپ مچھلی کھو دیں فرجع، تو پلٹ آئیں، فانک ستلقاہ، تو وہیں آپ ان سے ملاقات کریں گے. فکانا، تو وہ تھے یتبع الحوت، پیروی کر رہے مچھلی کی، فی البحر، سمندر میں. سمندر میں یعنی کہ ساتھ ساتھ اس کے جا رہے تھے کہ کہاں یہ غائب ہوتی ہے. فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے نوجوان یعنی ان کے شاگرد یوشع بن نون نے کہا ارأیت اذا ویلا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اس چٹان کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ مچھلی چلی گئی ہے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلوایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے تھک گئے اور ایک جگہ پر جا کر چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر یا سر رکھ کے سو گئے. تو اس دوران یوشع جو تھے وہ جاگ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ مچھلی جو ٹوکری میں ڈال کے وہ لے گئے تھے ساتھ، اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا اور وہاں سے ٹوکری سے اس نے باہر چھلانگ لگائی، سمندر میں چلی. اصل میں تو جگہ یہی تھی جہاں پر خضر علیہ السلام کی ملاقات تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو دوبارہ انہوں نے سفر شروع کر دیا اور یوشع کو بھول گیا کہ یہ تھی وہ جگہ. تو اب وہ معذرت کر رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا. فقال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی. فرتد علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ اپنے آثار پر، پیچھے اپنے نشانات قدم پر واپس چلے گئے. فوجد خضرا، تو وہاں انہوں نے خضر کو پایا. فکان من شأنہم الذی قص اللہ فی کتابہ، اور وہ معاملہ ہوا جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، یعنی اس کی تفصیل. اب یہ ہے کہ جو اس کی مزید تفصیل ہے کہ پھر کیا معاملہ ہوا، قرآن مجید میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث میں کیسے تفصیل آتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم